لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون معزز و مکرر معذر و محترم و مکرم معزز و معقر علماء اکرام واجب الاحترام بزرگوں لائق احترام نوجوانوں عزیز طلبہ و طالبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر و اذکار کے لیے یا اپنے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے علماء کرام کو آپ حضرات کے یہاں پر بھیجا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ایسی مجلسیں خوش قسمت لوگوں کے نصیب میں آتی ہیں، ورنہ آپ جا کر کے دیکھیں دنیا کے اندر کتنے بدقسمت لوگ، بد نصیب لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے گاؤں علاقے میں کوئی دینی پروگرام ہو جائے، کتاب و سنت کی باتیں بتلانے والے آ جائیں، علماء کرام آ جائیں، ان سے دور ہٹتے ہوئے آپ کو دکھیں گے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس کی توفیق نہیں دی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ مجلسیں کس لیے منعقد ہوتی ہیں؟ تاکہ ہمیں کچھ ملے، تاکہ ہم کچھ سیکھیں، تاکہ علماء اکرام کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہو سکے۔ یہ علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں رہنے سہنے کا طریقہ، بولنے چالنے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، بات چیت کرنے کا طریقہ، لین دین کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، دین پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ یہ علماء اکرام بتاتے ہیں دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، یہ علماء اکرام رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، ورنہ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ علماء اکرام کے پاس ہوتے ہوئے بھی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ بہرحال باتیں آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری سنی ہیں، اور الحمدللہ یہ پروگرام جس مقصد سے سجایا گیا ہے الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے وہ مقصد وہ پورا ہو چکا ہے، لیکن چند منٹ میں
اپنی بات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا. بہرحال جب آپ کو لگے، جب تک لگ رہا ہے کچھ مل رہا ہے، میرے بھائیوں سنتے رہیے اور لیتے رہیے. اور جب آپ کو لگے ملنا بند ہو گیا ہے، اب بس ہو چکا ہے، ہمارا ذہن و دماغ پر ہو چکا ہے، ہم تھک چکے ہیں، انشاءاللہ میں اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤں گا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں، بچوں کو تھوڑا خاموش کر دے بھائی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ اپنے جسم کے اندر اگر دیکھ لیں، صرف ایک نعمت کی بات کرتا ہوں، آپ کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر وہ رک جائے انسان مردہ، اور وہ باہر آ جائے اندر نہ جائے تو بھی انسان مردہ. کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ سانس. الحمدللہ. دیکھیے چچا نے بتایا، سانس. سانس کے اوپر اگر انسان غور کر لے کہ سانس جو ہوتی ہے، سانس ہم جو لیتے ہیں، اگر ہم باہر نکالے اور اندر نہ لے انسان مر جائے گا. اور صرف اندر لے لے، بھائی کر کے دیکھ لیں، پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں، اندر کر کے دیکھیں، اور آپ باہر نہ چھوڑیں آپ مر جائیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی کہ انسان 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 24 سے 25 ہزار مرتبہ صرف سانس کو چھوڑتا ہے. اللہ اکبر. ایک نعمت 24 گھنٹے کی بات کہ انسان 24 سے 25 ہزار مرتبہ سانس کو چھوڑتا ہے. ابھی اندر لیا نہیں ہے، اس کو اور جوڑو، اس کو اور کاؤنٹ کرو تو تقریباً 48 سے 50 ہزار مرتبہ انسان سانس کو چھوڑ رہا ہے، سانس کو لے رہا ہے، سانس کو چھوڑ رہا ہے، سانس کو لے رہا ہے. صرف ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ نے جو ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے میرے بھائی، ان کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے. آپ سنتے رہتے ہوں گے نعمتوں کے تعلق سے، صرف میں ایک رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے. کون سی نعمت ہے میرے بھائی؟ جس کو ہم معمولی سمجھ رہے، نظر انداز کر رہے، منہ موڑ رہے، سستی برت رہے، کاہلی سے کام لے رہے. اولاد ناقدری کر رہے اس کی. اولاد کی جب تک ناقدری کرو گے نا، بڑھاپے پہ جا کر کے یہی اولاد تمہارے سر پر جوتا مارے گی. اولاد ہے اسی لیے قدر نہیں ہے. جس کی اولاد نہیں ہے جا کر کے پوچھو قدر اس کی. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا کوئی بچہ ہے، باپ سے جتنا مانگتا ہے ملتا ہے. 1000 مانگا ملا، 2000 مانگا ملا، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنی ہے، ابا جان 50,000 دیجئے، 1 لاکھ دیجئے، مجھے فلاں گاڑی خریدنی ہے، ملتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس ہے. قدر نہیں ہے. فری میں مل رہا ہے، باپ کما رہا ہے، باپ محنت کر رہا ہے، دن و رات ایک کر رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے. لیکن میرے بھائی اس سے پوچھو پیسے کی قیمت، اس سے پوچھو پیسے کی ویلو کیا ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بیچارہ کوئی غریب ہے، مزدور ہے، اگر 5 روپے بھی مانگتا ہے اللہ کی قسم تو بیچارہ بڑی مشکل سے اس کو 5 روپے کا انتظام کر کے دیتا ہے. قیمت معلوم ہے. تو اولاد کی قیمت، اس کی قدر وہی کرے گا جس کے پاس نہیں ہے. اگر اللہ نے دی ہے میرے بھائی، چند منٹ ہیں میرے بھائی، بڑے ہی غور سے سننا. آپ نے سنا ہے لیکن میں بھی کچھ باتیں دینے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کو بھی لیتے جائیے میرے بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، اور یاد رکھنا اولاد دنیا کی زینت ہے. آپ کے سامنے وہ آیتیں رکھی گئی ہوگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دنیاوی زندگی کے لیے زینت بنا دیا ہے. دنیا کو اس سے ڈیکوریشن کر دیا ہے. جس کی زندگی میں مال نہ ہو اس کی زندگی بجھی بجھی سی لگتی ہے میرے بھائی، تاریکی سی لگتی ہے اس کی زندگی، بڑی کمزور سی لگتی ہے، بڑا ضعیف ذوق پنا آ جاتا ہے. بھلے ہی جوان ہو،
जवानी में ही वो बुजुर्ग लगने लगता है। और औलाद जिसके पास ना होना मेरे भाई, उसकी उंगलियां मचलती हैं, उसकी माँ औरत जो होती है, बीवी जो होती है, जो बहन होती है, उस बहन की गोद मेरे भाई सूनी सूनी सी रहती है। औलाद की कदर कर। अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरा। अल्लाह ने कई चीजों का तज़किरा फरमाया है कि ये जो औलाद है ना, अल्लाह ने औरत की मोहब्बत को तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दिया है और औलाद की मोहब्बत को भी तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दिया है। ये मोहब्बत कोई नहीं खरीद सकता। इतनी अजीम मोहब्बत है मेरे भाई, इतनी गहरी मोहब्बत होती है। इंसान इस मोहब्बत को, रब की कसम, आपसे कोई कहे जिसके पास बच्चा ना हो और आपने कोई बच्चा 5 साल तक 6 साल तक पाला हो, वो कहे अरे अपने बच्चे को बेच दो भाई, 2 लाख रुपए ले लो, 3 लाख रुपए ले लो, कोई बेच देगा? कोई बेच देगा? कोई नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत जो है, ये ताल्लुकात जो है, ये दिल का जो लगाव है मेरे भाई, अल्लाह ने डाला है, तो इसकी कदर करो। तुम्हारे पास है, इसकी कदर कैसे होगी, ये भी बातें आएंगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये अजीम नेमत हमें नवाजा, अजीम नेमत से हमें नवाजा है। अच्छा एक चीज देखें, औलाद की तरबियत, चंद बातें आपके सामने रखनी बड़ी मुख्तसर अंदाज में। आप एक चीज बताइए, इस सवाल का जवाब आप खुद जानते हैं, खुद दे देंगे तरबियत के ताल्लुक से। चलिए, किसी ने कहा है अत्तैरु मुरब्बा गालिन, अत्तैरु मुरब्बा गालिन, सिखाया हुआ, तरबियत किया गया जो परिंदा होता है उसकी कीमत बाजारों में ज्यादा होती है। कुत्ता देखा है? कुत्ता देखा है? एक होता आम कुत्ता, एक होता खास कुत्ता। आम कुत्ता बाजारों में है, रोड में फिर रहा है, इधर उधर चक्कर लगा रहा है, गली मोहल्ले के अंदर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसकी कोई कीमत, कोई वैल्यू, कोई पूछने वाला नहीं। उल्टा क्या करेगा? पत्थर उठाएगा, पास से अगर वो काटेगा भी नहीं, भोंकेगा भी नहीं, तब भी देखो उठा करके उसको मारने की कोशिश करता बंदा, है कि नहीं? एक होता खास कुत्ता, ट्रेंड, जिसको ट्रेंड किया गया होता है, सिखाया गया होता है। बाजारों में, मार्केटों में, बड़े बड़े शहरों में जाकर के आप देखेंगे उनकी कीमतें हजारों नहीं बल्कि लाखों में होती है। पुलिस फोर्स के पास कौन सा कुत्ता होता है? वो ट्रेंड किया गया। किस तरीके से सीआईडी के पास जो कुत्ता होता है, किस तरीके से कातिलों का पता लगाता है, सुराग लगाता है, किस तरीके से उसको सिखाया जाता है। अल्लाह वाले, जब एक जानवर की कीमत, उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, देखे मेरे भाई, जब एक जानवर की कीमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में, अगर वो उसको अदब सिखा दिया जाए, आपकी नजर में, हमारी नजर में कितनी बढ़ जाती है, लाखों में बिकता है। तो मेरे भाई, जब इंसान को अदब सिखा दिया जाए तो उसकी कीमत अल्लाह की नजर में कितनी होगी? सुभान अल्लाह। बात समझ में आई आपकी? अब यहां से मैं बात शुरू करूंगा। जब एक जानवर और परिंदे की कीमत उसको अदब सिखाने के बाद इतनी बढ़ जाती है, तो एक इंसान की कीमत कितनी बढ़ेगी अगर उसको सिखा दिया जाए, तरबियत कर दिया जाए, अदब सिखा दिया जाए। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, अल्लाह सवाल भी करेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा मेरे भाई इस नेमत के बारे में, ऐ बंदे, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे औलाद से नवाजा था, तूने अपनी औलाद को कहां कहां, किस तरीके से, किस काम पर लगाया, तेरी औलाद क्या क्या करती रही, मेरी फरमा बरदार रही, ये मेरी नाफरमान रही। ये सारे सवालात अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा। बड़ा बदनसीब है वो बंदा, बड़ा बदनसीब है वो बंदा जिसके मरने के बाद उसकी औलाद उसके लिए जहन्नम में जाने का जरिया बन जाए। आपको मालूम होना चाहिए जहन्नम तो अभी बहुत दूर है, अभी क़यामत आना बाकी है। कितने लोगों की जिंदगियां दुनिया ही में जहन्नम बन जाती है यारो, अल्लाह वालों, कितने लोगों की जिंदगियां इस दुनिया में अजीरन बन जाती है, अजाब बन जाती है, निकमत बन जाती है, जिनकी औलादें दुनिया में नाफरमान हो। आप जाकर के देखें मेरे भाई, शहरों का मुआयना कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ गनीमत है गांव देहातों में,
جن کے پاس اولادیں ہیں آج وہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تو نہ دیتا تو ٹھیک تھا، یا تو میری اس اولاد کو مار دے، اٹھا لے، یا پھر مجھے اٹھا لے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ایسا ہوا کیونکہ اس کی بچپن سے تربیت نہیں کی گئی۔ تربیت کب ہوگی میرے بھائی؟ تربیت جب ہوگی جب میں اپنی خود تربیت کروں، جب میں اپنے نفس کی تربیت کروں، اپنے ضمیر کی تربیت کروں، اپنے آپ کی تربیت کروں، اپنے گھر کے ماحول کی تربیت کروں، تب جا کر کے تیرے بچے کی